سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں میڈم رخسانہ اور میڈم رافیہ کی طرح ایک اچھا ڈبیٹر نہیں ہوں. مجھے ڈبیٹ کرنا نہیں آتی، نہ ہی اسپیچ کرنے آتی ہے اچھی. تو اگر میں کوئی غلطی کروں تو پلیز اس کے لیے میں پہلے سے معذرت. پنک گیمز اس کا ایک ویژن تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں جو بھی رول کرتا ہے وہ شاید ایک مرد رول کرتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن میں جو آپ کی وومن پاور ہے وہ ان کے ساتھ سٹینڈ بائی ہوتی ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری فیمیلز ہیں یا وومنز ہیں یا ہماری ماں یا بیٹیاں بہنیں ہیں، ان میں بہت پوٹینشیل ہے. بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہیں وہ آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے ملک میں اور آپ کی لائف میں اچیو کرنے میں بھی. بچپن سے مثال سنی ہے کہ جی ہر مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت، ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. سوری، شادی شدہ ہوں اس لیے میں خود بھی کنفیوز ہوں تھوڑا سا. تو اس کی وجہ سے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو رول آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ رول ایز اے میل پرسن یا ایز ایک آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے اس رول کو پریزنٹ کر سکتا ہے. سو پنک گیمز کو لے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جی ہماری جو ایتھلیٹس ہیں، وومن ایتھلیٹس ہیں، جہاں پہ بھی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اگر اچیومنٹ ہے دنیا میں کہیں پہ بھی اسپورٹس میں بھی، تو وہ شاید ایک کرکٹ ہے جس کو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ پہچان ہے اس کی. لیکن جب وین اٹ کمز ٹو کہ جی ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں یا ہماری جو فیمیل ایتھلیٹس ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، تو آئی تھنک اس کے لیے ہماری جو اچیومنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں. کچھ گنے چنے نام ہیں جس طرح ثنا میر ہے، امارہ ہے، بسمہ ہے، اور اس طریقے سے شاید ہماری بیڈمنٹن میں ایک ہماری پلیئرز ہیں، مجھے ان کے نام سوری ابھی ایگزیکٹلی ذہن میں آ نہیں رہے. تھینک یو. تو ان سب کے لیے تو ہمارا بیسکلی فوکس یہ تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیوں اس کو پنک گیمز ہونا کیوں ضروری تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئیں، ہمارے کندھے سے کندھا ملائیں اور آپ لوگ پاکستان کی جو ایک ترقی ہے اس میں آپ لوگ اپنا پورا جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں. میڈم رافیہ کا مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا جو ہماری ڈی سی لاہور ہیں کہ ڈپٹی کمشنر، ڈی سی لاہور از ڈپٹی کمشنر، سو کہ وہ کیوں اس پنک گیمز کی جو ہے وہ برانڈ ایمبیسڈر ہے. تو لوگوں کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں کہ انہوں نے لائف میں کیا اچیو کیا، اور ابھی بھی وہ جو کر رہی ہیں ہمارے لیے، ہمارے پنجاب کے صوبے کے لیے، ان کی سروسز کو دیکھنا اور اس کو سراہنا بہت ضروری ہے. میڈم جو ہے وہ پہلے اے ڈی جی رہ چکی ہے پنجاب، انہوں نے وہاں پہ کام کیا. فوڈ اتھارٹی میں ان کا کافی زیادہ کام تھا. پھر ویسٹ مینجمنٹ میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں صفائیاں، تاکہ سڑکوں پہ گلیوں میں ان کی صفائیاں جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے. کیونکہ وہ آپ کو انوائرمنٹلی جو ہے وہ بچاتی ہے بیماریوں سے. اور اس کے بعد جب کووڈ آیا تو سب سے ضروری جو کام تھا یا جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی وہ میڈم کی تھی کہ کس طریقے سے وہ کووڈ کو وہ جو ٹیسٹنگ تھی اور چیزیں تھی وہ کرنا تھا. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کے پیچھے ان کی کیا اچیومنٹ ہے اینڈ وائی شی از دا برانڈ ایمبیسڈر آف دس پنک گیمز. تو آئی تھنک آپ سب کو ان کے لیے تالیاں بجانی چاہیے فار ہر اچیومنٹ، اور آج وہ ہمارے ساتھ ہے. اور پنک گیمز کبھی بھی جو ہے وہ انکمپلیٹ تھی اگر میڈم ہمارے ساتھ نہ ہوتی. میڈم نے میرا نام لیا، تھینک یو سو مچ میم، لیکن اگر آپ نہ ہوتی تو یہ کمپلیشن بہت مشکل ہو جاتی. اور اب آپ سب کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. آئی نو یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سپیم ہے 7 سے 10 تاریخ تک کا، لیکن ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں. لیکن انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ رہا کہ اگلے آنے والے سال میں جو انسینٹیوز ہم نے اس سال اناؤنس کیا، آئی تھنک ان ٹوٹل انسینٹیوز جو اس گیمز کے ہیں وہ شاید 5 ملین ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم یہ انشاءاللہ 10 ملین پہ چلا جائے گا. اور جو اسپورٹس اور جو گیمز ہیں، جو ڈسپلنز ہیں، وہ بھی اس سے زیادہ بڑھ کے آ جائیں گے. سو تھینک یو ویری مچ، وش یو آل دا ویری بیسٹ. آج کنیڈ سے جو ہے یہ اسٹارٹ ہوا ہے. کنیڈ سے میری بھی ایک ہسٹری رہی ہے، میڈم ہمارا سے میری ایک ملاقات رہی ہے، کیونکہ میری بہنیں خود جو ہیں وہ KC آئٹ ہے اور وہ یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں کچھ نہیں تو 10-12 سال بعد کنیڈ کالج دوبارہ واپس آیا ہوں. اور
کریٹ نے ہمیشہ اسپورٹس کے لیے اور اسپورٹس کے ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور آئی تھنک اس میں میڈم ہمارا کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. سو وش یو آل دا ویری بیسٹ اینڈ آئی ہوپ کہ کریٹ مائٹ ون a lot of games or be the champions. Thank you very much. Moving on to our Q&A sessions, the audience is welcome to ask interactive questions from our guests. Yes, please, we have a question here. You may stand up. جی مجھے یہ بالکل آپ سے پہلے یہ شکایت مل چکی ہے. سو ہم لوگوں نے اس کو ہارڈ بال پہ کنورٹ کر دیا. یہ جو ٹورنامنٹ ہوگا پنک گیمز میں دیٹ ول بی ہارڈ بال ٹورنامنٹ 10 اوورس کا وہ ہوگا. سو اٹس اے ٹھیک ہے. ویسے تو میں نے 10 منٹ کی اسپیچ اسی بات پہ کی ہے لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایکولی چانس دینا چاہیے, ایکولی موقع دینا چاہیے, زیادہ اپرچونیٹیز دینی چاہیے اف ناٹ, لیکن کہیں نہ کہیں اپرچونیٹیز جو ہے وہ زیادہ آپ لوگوں کو ملنی چاہیے. اور اسی لیے دیکھیں یہ ہمارا پہلا انیشیٹو تھا. آئی ایم ناٹ کہ پہلے کیا ہوتا رہا, لیکن انشاءاللہ ہم جو جتنی دیر بھی ہیں, میرے خیال ہے میڈم رافیہ بھی ہیں, کیونکہ یہ ایک انیشیٹو اب ہم لوگوں نے لے لیا ہوا ہے. سو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے اس کو کہ زیادہ سے زیادہ اس کو لے کے چلیں ہم آگے. دیکھیں ابھی ہم اس کو امپروو کریں گے. میں اس چیز کا بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جتنا بجٹ لڑکوں کا ہو اتنا ہی آپ لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. سو آئی ٹوٹلی ایگری ود اٹ, اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں چیزوں کو ہم, اور انشاءاللہ بہتر کرتے جائیں گے. اور انشاءاللہ جو انسینٹیوز ہیں اس دفعہ میں نے کہا کہ تھوڑے ہیں, لیکن نیکسٹ ٹائم ہم انسینٹیوز بڑھا دیں گے, کافی زیادہ کر دیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی تو میرا ہاکی سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جونیئر ٹیچر بھی اچھی پرفارمنس کی ہے, لیکن میں خواتین کی اسپیشلی بات کروں گی, کوئی نیشنل لیول پہ کوئی اسٹریٹجی ہے ایسی کہ ہاکی میں بہتری آ سکے, اس کے سسٹم میں اسپیشلی خواتین کے ہاکی میں پیسہ ہو. دیکھیے بات یہ کہ جو نیشنل لیول پہ اگر آپ بات کریں, انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں, تو یہ PHF جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کا کام ہے. لیکن ہم لوگ ان کے ساتھ اب کولیبریٹ کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری لے کے آئی جائے. اور انشاءاللہ یہ جو وومن ہاکی ہے, میرے خیال ہے اس ٹورنامنٹ میں بھی ہاکی تو ہو رہی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے ہم لوگ 1-2 ٹورنامنٹس اور کروائیں وومن ہاکی کے بھی. کیونکہ میں نے کہا کہ کیونکہ میں خود اسپورٹس مین, مجھے یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی اسپورٹس پرسن ہو یا وومن ہو, اسپورٹس وومن ہو, کوئی بھی جس کو اپنا فیوچر یا اس چیز میں نظر نہیں آئے گا وہ بیک آف کر جائے گا. سو آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی اور فائنینشیل سیکیورٹی دینا بہت ضروری ہے ہر پلیئر کو, ہر اسپورٹس مین کو, تاکہ جو گیمز ہیں, وہ جو گراؤنڈز ہیں وہ بھرے رہیں, اور اس کی وجہ سے جو پلیئرز ہیں وہ آگے اوپر پاکستان کو لیول پہ ملے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم بہتر کریں گے. تھینک یو.